نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، آج ہم سورہ نصر اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کو بتلائیں گے۔ سورہ نصر، اس کا نصر کا معنی ہے مدد۔ چونکہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ فتح ہوا، اس سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں اس کی خبر دی گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اب اللہ کی مدد آنے والی ہے اور مکہ فتح ہونے والا ہے۔ اور یہ صورت جو ہے، یہ آخری صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، سب سے آخری صورت۔ اس کے بعد اور آیات نازل ہوئیں، لیکن جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ یہی سورہ نصر ہے۔ اور اس کو سورہ تودیع بھی کہا جاتا ہے۔ التودیع، تودیع کا مطلب ہوتا ہے رخصت کرنا۔ چونکہ اس صورت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، اس لیے اس کو تودیع بھی کہا جاتا ہے کہ اب نبی علیہ السلام اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ نازل ہوئی اور اس کے تقریباً چند مہینے بعد آپ کی وفات ہو گئی، آپ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو صحابہ کے مجمع کے اندر پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ موجود تھے۔ سب صحابہ بڑے خوش ہوئے، فتح کی خبر تھی، خوش ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عباس، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے اندر تو آپ کی وفات کی خبر مضمر ہے، آپ کی وفات کی خبر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، میں کیوں نہ روؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہاں، تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی، فتح مکہ ہوا، تو اس کے بعد پھر جوک در جوک لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، جس کو اللہ فرما رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، یعنی مکہ کا فتح ہونا مراد ہے۔ فرمایا اس وقت آپ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ دیکھیں گے لوگوں کو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج ہو کر، غول کے غول داخل ہو رہے ہیں، غول کے غول داخل ہو رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ چنانچہ یمن سے 700 مسلمانوں کی ایک جماعت آئی، یمن سے چلی 700 مسلمانوں کی ایک جماعت، اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوئی، مکہ آئی، اور راستے میں اذانیں دیتے ہوئے، راستے میں قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا،
آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، دین اسلام میں افواجا، فوج در فوج، جھنڈ کے جھنڈ مسلمان ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، لہذا آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے۔ انہو کان توابا، بے شک اللہ بڑا ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اصل میں یہ حکم امت کو ہے اور اشارہ بھی ہے نبی علیہ السلام کی وفات کی وقت کہ اب آخری عمر ہے، اب اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے۔ نبوت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا، آپ کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا، اب آپ اپنے رب کی عبادت کے اندر لگ جائیے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، کیونکہ تسبیح کا حکم ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، فسبح تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی، تسبیح و تحمید بیان کیجئے اپنے رب کی، واستغفرہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، استغفار کیجئے۔ انہو کان توابا، اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، کیا فرما رہی ہیں کہ جب یہ آیت نازل تو آپ اکثر سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ کثرت سے یہ پڑھتے رہتے تھے۔ انہو کان توابا، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ اصل میں امت کو تعلیم ہے کہ استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ جب خاص کر انسان کی عمر زیادہ ہو جائے، جیسے کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب 40 سال کے ہو جاتے تھے تو پھر مسجد کا ایک کونا سنبھال لیتے تھے یا مسجد کے اندر زیادہ وقت گزارتے تھے، کبھی اب موت قریب ہے، اب موت قریب ہے، زیادہ وقت مسجد کے اندر۔ تو اس میں اس امت کو تعلیم ہے کہ وہ ہر وقت استغفار، اللہ سے توبہ، اللہ سے مانگنا، اللہ کی تسبیح تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ الفاظ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ تو تعلیم امت کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، تو یہ انسانوں کو چاہیے کہ ہر وقت استغفار، توبہ، اللہ سے مانگنا۔ بھئی جو توبہ کرتا ہے نا، گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ فرماتے گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور فرمایا ایک جگہ تو فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے استغفار اور تحمید اور اپنے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔